2025 وہ سال جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیاز لاشاری اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز انٹرنیشنل کا پروگرام فیکٹس ود لاشاری۔ آج کا پروگرام صرف ایک سال کا خلاصہ نہیں بلکہ ایک ایسے دور کی کہانی ہے جہاں دنیا بیک وقت جنگ، بغاوت، ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی بحران سے گزر رہی ہے۔ سال 2025 جہاں نوجوان سڑکوں پر نکلے، جہاں لاشیں عادات بن گئیں، جہاں طاقت نے قانون کو پیچھے دھکیل دیا اور جہاں دنیا نے دیکھا کہ عالمی نظام کس طرح بکھر رہا ہے۔ آج ہم 2025 کو ترتیب وار سیاق و سباق کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 2025 کی ایک نمایاں تصویر جین زی یعنی 30 سال سے کم عمر نوجوان۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں یہ نسل سڑکوں پر آئی۔ مطالبات واضح تھے: کرپشن کا خاتمہ، مہنگائی سے نجات اور حقیقی نمائندہ نظام۔ بنگلہ دیش، نیپال اور مڈغاسکر میں یہ احتجاج اتنے شدید ہوئے کہ حکومتیں مستعفی ہو گئیں، جبکہ کئی ممالک میں ریاستی طاقت سے ان مظاہروں کو دبایا گیا۔ یہ احتجاج وقتی نہیں تھے، یہ اس بات کا اعلان تھے کہ آنے والی سیاست نوجوانوں کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ 2025 میں اگر انسانیت سب سے زیادہ زخمی ہوئی تو وہ تھا غزہ۔ اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ 2025 تک پہنچتے پہنچتے ایک انسانی تباہی میں بدل چکی تھی۔ غزہ میں 60,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق، جن میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ ہزاروں لاشیں ملبے تلے دب گئیں، ہسپتال، اسکول اور پناہ گاہیں تباہ ہو گئیں۔ یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ اجتماعی سزا تھی۔ اکتوبر 2025 میں جنگ بندی ضرور ہوئی، لیکن حماس پر غیر مسلح نہ ہونے کا الزام تھا، جس کی وجہ سے اسرائیلی حملے مکمل طور پر بھی نہ رک سکے اور انسانی بحران جوں کا توں رہا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جدید دنیا میں بھی انسانی جان سیاسی مفاد کے نیچے آ سکتی ہے۔ سوڈان میں 2025 انسانی تاریخ کے بدترین مناظر دیکھے گئے۔ 4 لاکھ سے زائد ہلاکتیں، 1 کروڑ 20 لاکھ بے گھر۔ دارفور کے شہر الفاشر میں قتل عام کے بعد سیٹلائٹ تصاویر لاشوں سے بھری دکھائی دی اور عالمی ضمیر خاموش۔ یوکرین کی جنگ چوتھے سال میں داخل ہو گئی۔ روس کے میزائل، یوکرینی ڈرون حملے، تباہ انفراسٹرکچر۔ سوال یہ نہیں کہ کون جیت رہا ہے، سوال یہ ہے کہ کون زیادہ دیر برداشت کر سکتا ہے۔ جون 2025 اسرائیل نے قطر میں واقع العدید ایئر بیس کے قریب حملہ کیا۔ یہ وہی بیس ہے جہاں امریکی فوج کی سب سے بڑی موجودگی ہے۔ اس حملے نے مشرق وسطیٰ میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پیغام واضح تھا: اب جنگیں صرف سرحدوں تک محدود نہیں رہیں۔ یہ حملہ امریکی، خلیجی ممالک اور اسرائیل کے تعلقات میں ایک نیا تناؤ لے کر آیا۔ اس کے فوراً بعد اسرائیل اور ایران آمنے سامنے آئے۔ جوہری تنصیبات پر حملے، میزائل، ڈرون۔ امریکہ براہ راست میدان میں آیا۔ 12 دن بعد جنگ رک گئی، مگر خطرہ باقی رہا۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت اور پاکستان جنگ کے دہانے تک پہنچ گئے۔ 3 دن کی جھڑپیں، جنگی طیارے، ڈرون، میزائل۔ لیکن سب سے خطرناک پہلو تھا کہ جنگ مزید نہ بڑھے، اور دوسرا سندھ طاس معاہدے پر بھی سوال اٹھا۔ پانی اب سیاسی اور عسکری ہتھیار بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اسی پس منظر میں ایک اہم 2025 واقعہ سامنے آیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نیا دفاعی معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ مشترکہ دفاعی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ اور خطے میں طاقت کے توازن کی نئی علامت تھا۔ یہ واضح پیغام تھا کہ مسلم دنیا میں سیکیورٹی اتحاد دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں۔ 2025 میں مصنوعی ذہانت پر خرچ $1.5 کھرب تک پہنچ گیا۔ کمپنیاں خوش، مارکیٹس اوپر، لیکن خدشات سنگین۔ لاکھوں نوکریوں کا خاتمہ، افراط زر، اوورٹیک بیل کا خطرہ۔ AI ترقی بھی ہے اور بحران بھی۔ چین نے نایاب معدنیات کی برآمد روک کر ثابت کیا طاقت اب سپلائی چین میں ہے۔ 19 اکتوبر پیرس کا لور میوزیم، 88 ملین یورو کے زیورات غائب ہو گئے۔ 3 گرفتاریاں، مگر مال آج تک لاپتہ۔ یہ صرف چوری نہیں تھی، یہ عالمی سیکیورٹی سسٹمز پر سوال تھا۔ امریکہ نے سمندر میں 20 سے زیادہ حملے کیے۔ وینزویلا نے کہا کہ یہ صدر کو گرانے کی کوشش ہے۔ لاطینی امریکہ میں امریکہ مخالف جذبات مزید بڑھے۔ 2025 میں قدرت نے بھی خبردار کیا۔ طوفان، سیلاب، جنگلاتی آگ، کیریبین، فلپائن، ویتنام، یورپ اور امریکہ۔ سائنسدان واضح ہیں، یہ سب موسمیاتی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، 2025 نے ہمیں یہ بتا دیا ہے، دنیا ایک ساتھ سیاسی، انسانی، ٹیکنالوجیکل
اور ماحولیاتی بحران میں ہے۔ سوال یہ نہیں کہ 2026 کیا لائے گا، اصل سوال یہ ہے کیا انسان سیکھے گا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں نیاز لاشاری اور آپ دیکھ رہے تھے فیکٹس ود لاشاری۔